بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے نماز چاشت۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جان پائیں گے کہ نماز چاشت کی فضیلت کیا ہے، نماز چاشت کی نیت کس طرح کرنی ہے، نماز چاشت کا صحیح وقت اور نماز چاشت کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور اس نفل نماز میں کون سی قرآنی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ یہ تمام چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو بالکل توجہ کے ساتھ آخر تک دیکھ لینا ہے۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے نماز چاشت کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں سن لیتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر ایک مزید جذبہ پیدا ہو اور ہم اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز چاشت کے عادی بن جائیں۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ وہ نماز ہے کہ جس کے پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ رزق کے خزانے کھول دیتا ہے، جسے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رزق وسیع فرما دیتا ہے۔ وہ نماز کے جو سنت موقدہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو پڑھا، اور نہ صرف خود پڑھا بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس نماز کو پڑھنے کی ترغیب دی۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی وصیت یہ فرمائی کہ میں ہر مہینے 3 روزے رکھوں۔ دوسری وصیت یہ فرمائی کہ میں چاشت کی نماز پڑھوں، اور تیسری وصیت یہ فرمائی کہ میں سونے سے پہلے وتر پڑھوں۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاشت کے 2 نفل پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غافلین میں شمار نہیں فرمائے گا، اور پھر فرمایا کہ جو بندہ چاشت کے 4 نوافل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عابدین میں شامل فرمائے گا، یعنی کہ عبادت گزاروں میں شامل فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ چاشت کے 6 نوافل پڑھے گا تو وہ 6 نوافل اس دن کے لیے کفایت کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ چاشت کے 8 نوافل پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کونین میں شامل فرمائے گا، یعنی کہ اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ چاشت کے 12 نوافل پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث طیبہ میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے، اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیک بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، برے کام سے روکنا صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو چاشت کی نماز پڑھے گا تو یہ تمام امور کے لیے اسے کفایت کرے گی، یعنی کہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھے گا تو سمجھے کہ اس کے سارے صدقے ادا ہو گئے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو بندہ بیماریوں میں مبتلا ہے، اگر وہ شخص صحت یابی چاہتا ہے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ کر اپنا جسم کا صدقہ عطا کرے۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاشت پر ہمیشگی اختیار کر لے، یعنی چاشت کی نماز ہمیشہ پڑھتا رہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ چاشت کی نماز گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے رزق کے خزانے چاشت کی نماز پڑھنے میں دیکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھے، کیونکہ اس کے پڑھنے والوں کا اللہ تعالیٰ رزق خوب وسیع فرما دیتا ہے۔ چاشت کی نماز یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور خصوصاً ایک خاص وظیفہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر چاشت کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا سمیع پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ویسے تو 500 مرتبہ پڑھیں بہتر ہے، اگر 500 مرتبہ یا سمیع نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ایک تسبیح چاشت کی نماز کے بعد یا سمیع کی پڑھیں اور پھر دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بھی خوب وسیع فرمائے گا۔ تو آئیے اب جان لیتے ہیں کہ نماز چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ نماز چاشت کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرع تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے۔ بہار شریعت حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 25 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اب نماز چاشت کا وقت میں آپ کے ساتھ آسان لفظوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو اور تپش پکڑ لے تو اس وقت آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے پہلے اب آپ نے اپنے ملکوں کے اندر اپنے شہروں کے اندر یہ زوال کا جو وقت ہے نصف النہار شرعی، اس کو آپ نے نقشوں کے ذریعے چیک کر لینا ہے، یا انٹرنیٹ پر آپ چیک کر لیں کہ زوال کا وقت ہمارے علاقے میں ہمارے شہر میں کب شروع ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے پہلے آپ نے نماز چاشت ادا کر لینی ہے۔ اب بعض دوست احباب کیونکہ انہوں نے جاب وغیرہ پر جانا ہوتا ہے، کام کاج پر مصروف ہو جاتے ہیں، تو 10 11 بجے یا 9 بجے یہ نماز ادا نہیں کر سکتے، یہ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں پر ان حضرات کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ نماز اشراق کے فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ اب نماز اشراق کا وقت میں نے اس پر پوری ویڈیو بنائی ہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد یا 25 منٹ بعد، تقریباً احتیاطاً آپ 25 منٹ کر لیں تو 20-25 منٹ بعد یہ نماز اشراق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب آپ نماز اشراق ادا کریں، اس کے فوراً بعد اگر آپ بعد میں مصروف ہوتے ہیں تو نماز چاشت کی 2 رکعتیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو جب ہمیں ٹائم کا پتہ چل گیا تو اب بات آتی ہے کہ نیت کس طرح کی جائے۔ تو یہ نفل نماز ہے، تو ہم نے یہی نیت کرنی ہے کہ میں نماز چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنے لگا ہوں۔ ہر انسان اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں نیت کر سکتا ہے۔ بہرحال نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ اس نماز کے لیے جائیں گے، وضو کریں گے، تو اس وقت بھی نیت آپ کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہوتے۔ اب اگلی چیز آ جاتی ہے کہ نماز چاشت کے اندر ہم نے کون سی قرآنی صورتیں پڑھنی ہیں۔ تو ان نوافل کے اندر کسی بھی قسم کی قید نہیں ہے کہ آپ نے یہی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، لیکن بہتر یہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ اسی طرح آپ پہلی رکعت کو مکمل کیجئے۔ دوسری رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان 2 رکعتوں کو مکمل کر لیجئے۔ اور سورہ اخلاص کے علاوہ آپ کوئی بھی قرآن مبارکہ کی سورہ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آیات مبارکہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو آج کی اس ویڈیو میں
آج کے اس موضوع کے حوالے سے، نماز چاشت کے حوالے سے جو آخری بات ہے وہ پہلی حدیث مبارکہ میں گزر بھی چکی ہے، لیکن میں یہاں پر پھر وضاحت کرتا چلوں کہ نماز چاشت کی کتنی رکعتیں ادا کی جائیں۔ تو جیسے ہم نے حدیث مبارکہ سنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتوں کا ارشاد فرمایا، تو ہم نے بھی نماز چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ تو ناظرین، جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر یاد دلاتا جاؤں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہمارا آج کا موضوع اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے، کومنٹ کر دیجئے، شیئر کر دیجئے ثواب کی نیت سے۔ مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔